السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج ٹائم کافی ہو گیا ہے، مختصر سی 3 روایتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في الصلاة فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل إنك كذبت، وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ باب ہمارا وضو کے نواقص کے حوالے سے جاری ہے کہ جس کے اندر یہ بیان ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے واقع ہونے کے بعد انسان کا وضو جو ہے وہ قائم نہیں رہتا۔ جب انسان کا وضو نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی عبادت کے ساتھ اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اگر انسان کا وضو باقی تو انسان کے لیے جتنے بھی اچھے امور، جتنے بھی اچھے اس کے معاملات ہیں وہ سب کے سب اس کے لیے جائز اور مستحسن ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بندہ اگر نماز میں ہے نا، اس کے پاس شیطان آتا ہے۔ یأتی احدکم الشیطان فی الصلاۃ، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس شیطان آتا ہے، تو اس کی ہپ کے اندر وہ خیال اس کے ذہن میں دلواتا ہے کہ آپ کی ہپ سے ہوا خارج ہوئی ہے، حالانکہ ہوتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَث، اس کو بار بار یہ خیال دلاتا ہے کہ تو بے وضو ہو گیا ہے، تو بے وضو ہو گیا ہے، تو بے وضو ہو گیا ہے، وَلَمْ يُحْدِث، حالانکہ وہ بے وضو نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑے حکیم اور دانا ہیں، اور آپ نے بالخصوص بڑھاپے کے اندر آنے والے عوارض کے حوالے سے یہ سب کچھ بیان کر دیا ہے کہ انسان جس وقت بڑھاپے کی کیفیت میں جاتا ہے نا تو عموماً اوہام کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو وہم کثرت کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ انہی اوہام کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو قائم ہے یا نہیں۔ آپ نے بہت سارے افراد کو دیکھا ہوگا کہ وہ وضو کرنے بیٹھتے ہیں اور مسلسل اعضاء دھوئے جا رہے ہیں، دھوئے جا رہے ہیں، دھوئے جا رہے ہیں، وضو کر لیا، اٹھے، باہر آئے، اس کے بعد پھر دوبارہ چلے گئے، پھر وضو کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح انسان کے اندر بعض اوقات ایک ایسی کیفیت سی پیدا ہوتی ہے، اب اللہ اکبر کر کے نماز کے اندر کھڑا ہے، اب شیطان اس کے ذہن کے اندر یہ خیال ڈالا جا رہا ہے، خیال ڈالتا ہے، حدیث کے لفظ ہے یخیل الیہ، اس کے ذہن میں مسلسل خیال آتے جا رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں میں پہلی رکعت میں بے وضو ہو گیا ہوں، دوسری میں ہو گیا، تیسری میں ہو گیا، چوتھی میں ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ولم یحدث، حالانکہ وہ بے وضو نہیں ہوا۔ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنصَرِفْ، جس وقت انسان یہ کیفیت اپنے آپ پر پائے یا اپنے جسم کے اوپر یا اپنے ذہن کے اندر اس خیالات کو پاتا ہے، فلا ينصرف، وہ نماز سے کسی بھی صورت میں پیچھے نہ ہٹے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یہاں تک کہ
وہ آواز کو سن لے یا وہ بو کو محسوس کرے. یہ دو قسم کے آرڈر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر یہ دو کیفیات انسان کے اوپر پیدا نہیں ہوتی تو کسی بھی صورت کے اندر وہ شخص نماز کو نہ چھوڑے، کسی بھی صورت کی. شیطان اس کو جو مرضی خیال دلاتا ہے دلاتا رہے، لیکن جب تک یہ دو پوزیشنیں، یا وہ خود آواز اپنے کانوں سے سن لے یا پھر بو کو پا لے، تو پھر ہے. ایک تیسری صورت ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا، اگر کوئی شخص گنگا بہرا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اب گنگے بہرے نے تو نہ سننا ہے نہ اس کو کوئی اسمیل وغیرہ آنی ہے، اس کی حس وغیرہ چونکہ وہ ناقص ہوتی ہے، تو وہ شخص کیا کرے؟ اللہ رب العالمین شیخ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے امت کے لیے راستے بنائے ہیں، حدیث رسول کو سامنے رکھ فرماتے ہیں اس کی حس جو ہے وہ اس کی صوت اور اس کی نفع کے اوپر یہ کام کرے گی. جو گنگا بہرا ہے اس کی جو اپنی باڈی، اس کی جو لینگویج ہے، وہ جس بات کو جسٹیفائی کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب میں بے وضو ہو چکا ہوں، تو وہ چلا جائے، اس کا وضو ختم ہو چکا ہے. کچھ لوگ ہیں جو نماز کے درمیان بے وضو ہوتے ہیں، بے وضو کیفیت کے اندر وہ نماز چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. نماز چھوڑ کر چلے گئے، وہیں جا کر جناب وضو بنایا، اس کے بعد آ کر وہیں سے پھر اپنی نماز کو شروع کر دیتے ہیں. اس کو بنا علی الصلاۃ کہتے ہیں عربی زبان میں. اس کا شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے. جب آپ کا وضو ٹوٹا، آپ کی نماز وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. آپ جس وقت وضو کر کے واپس لوٹیں گے تو آپ اسی مقام سے اپنا نماز اسٹارٹ نہیں کریں گے جس مقام سے آپ چھوڑ کر گئے، بلکہ آپ اپنی نماز السرے نو دوبارہ اس کو جاری کریں گے. یہ حدیث امام بزار رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے اس کو، اور اس حدیث کی اصل بخاری مسلم میں ہے، وہاں راوی عبداللہ بن زید ہے. اور یہ حدیث مسلم کے اندر بھی آئی ہے، وہاں راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے. اور یہ حدیث مسند حاکم کے اندر بھی آئی ہے، وہاں ابو سعید سے مرفوعاً یہ بات ہے کہ اذا جاء احدکم الشیطان فقال انک قد احدثت فلیقل انک کذبت. جس وقت تمہارے پاس شیطان آئے اور وہ آ کر کہے کہ تو بے وضو ہو گیا ہے، تو فلیقل، یہ نمازی کہے، انک کذبت، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے شیطان کا باقاعدہ وجود ہے جو ہر انسان کے ساتھ معلق ہے، اور اس کو غلط معاملات کی طرف وہ راستے دکھاتا رہتا ہے. لیکن مسلمان کا کام کیا ہے کہ شیطان کی کسی کی بات کے اوپر بھی عمل نہ کرے. شیطان کسی بھی صورت کے اندر ہے تو اس کی بات پر عمل نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. ابن حبان کے اندر ابو سعید سے یہ بات منقول ہے، وہ کہتے فلیقل فی نفسی، یہ جو کہے گا نا مسلمان کہ انک قد کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے، فرمایا اپنی زبان سے لفظ نہ کہے، چونکہ اب تو نماز کے اندر کھڑا ہے نا، اب نماز کے اندر اللہ کے ساتھ مکالمے کے علاوہ کوئی چیز مشروع نہیں ہے. تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دل کے اندر کہے انک قد کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کچھ روایت آتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات ثابت ہے کہ انسان اگر نماز کی کیفیت کے اندر کھڑا ہے اور اس کو یہ خیالات آتے ہیں تو اپنی بائیں طرف سے اپنا منہ کرے اور ہلکے سے تھوک والے انداز سے اس طرح کرے، کسی اور طرف نہ دیکھے، اپنے کندھے کی طرف دیکھے. تو فرمایا اس کے خیالات خود بخود چلے جاتے ہیں، خود بخود اس کے خیالات چلے جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کا خزانہ تھے. اللہ کی وحی کے اوپر معمور آپ کا جو علم تھا سب سے بڑا خزانہ تھا. ان خزائن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات امت مسلمہ کو یہ فرمائی کہ شیطان آپ کو کبھی درست راستے کی طرف نہیں آنے دے گا. وہ آپ کی عبادت کے اندر بھی نقص ڈالے گا، آپ کے معاملات کے اندر خرابی ڈالے گا. آپ کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ شیطان کو کسی بھی صورت کے اندر ہو آپ نے اس کو رد کرنا ہے، آپ نے اس کی سپورٹ کسی بھی صورت کے اندر نہیں کرنی. ہمارا 7واں باب ہے باب آداب قضاء الحاجہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے آداب کے بارے میں کون کون سے عوارض امت مسلمہ کو بتائے. قضاء حاجت سے مراد یہ ہے کہ انسان کو پرسنل
جو پیشاب یا پخانے کا جو ایک عارضہ جو لاحق ہے اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے ساتھ رکھا ہے، بلکہ ہر ذی مخلوق ذی روح جاندار کے ساتھ یہ معاملہ رکھا ہے، ان میں سے انسانیت کو امتیاز کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملات کیسے کیے۔ سب سے پہلی روایت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اخرجه الاربعۃ وهو معلول۔ انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تھے، یعنی قضاء حاجت کا آپ ارادہ کرتے تھے، تو وضع خاتمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں انگوٹھی ہوتی تھی، آپ اس کو اتار دیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انس روایت کر رہے ہیں۔ انس جانتے ہیں کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے معاملات کے یہ عینی شاہد ہیں۔ انگوٹھی پہننا مستحسن ہے، سنت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی پہنی تھی یہ چاندی کی تھی۔ چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ اس امت کے مردوں پر ریشم کو اور سونے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور اس امت کی خواتین کے لیے سونا اور ریشم جائز ہے۔ ٹھیک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا، آپ نے اس کو درست قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کو پہنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص لوہے کی انگوٹھی پہن کر آیا، آپ نے فرمایا یہ جہنمیوں کی ہے۔ لوہے کی انگوٹھی پہننا یہ مسلمان کے لیے مشروع نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جہنمی کی علامت قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے اوپر ایک مہر بنی ہوئی تھی، سب سے نیچے محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا، اس کے اوپر رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر لفظ اللہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی مملکت کے حکمران کو خط لکھتے تھے، آپ اپنے اس انگوٹھی سے سٹیمپ لگاتے تھے، یہ ایز اے سٹیمپ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوز کیا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی نے ایک اونٹی گفٹ کی تھی، انگوٹھی، اس کے اندر نگینہ تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس کا جو نگینہ ہوتا تھا وہ ہاتھ کی اس جانب ہوتا تھا، فرنٹ پہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھی آپ نے تھوڑی دیر کے لیے استعمال کی۔ صحابہ نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی نگینے کے ساتھ پہننا شروع کی، تو صحابہ نے بھی شروع کر دی ساتھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتار کر پھینک دی، صحابہ نے بھی اس کو اتار کر پھینک دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہر والی انگوٹھی آپ کی ساری زندگی قائم رہی۔ آپ کے بعد سیدنا ابو بکر کے پاس رہی، پھر سیدنا عمر کے پاس رہی، پھر سیدنا عثمان کے پاس رہی۔ سیدنا عثمان کے دور کے اندر آ کر وہ غائب ہو گئی، کسی کنویں کے اندر گری، اس کے بعد اس کا نہیں ملا۔ وضع خاتمہ، اس لفظ سے محدثین کرام نے یہ اصول بیان کیا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اچھی چیز موجود ہے جس کا ذکر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ معلق ہے، آپ قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اس کو سائڈ پر کر لیں۔ آپ کی جیب میں مصحف ہے، قرآن مجید کا نسخہ ہے، آپ قضاء حاجت کے لیے جائیں، اس کو نکال کر رکھ دیں۔ آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے، اسی طرح آپ نے انگوٹھی کے اندر کوئی قرآن مجید کی آیت لکھوائی ہوئی ہے یا کوئی دعا لکھی ہوئی ہے، تو آپ قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو اس کو اتارنا مشروع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ آج کل انہی انگوٹھیوں کی نام پر شرک کا ایک بہت بڑا سما ہمارے اس معاشرے کے اندر موجود ہے۔ اس انگوٹھی کے اندر فلانا نگینہ ہے، آپ کی بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ اس انگوٹھیوں کے اندر فلانا نگینہ ہے، آپ کی یہ مسائل حل کر دے گا۔ استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا۔ یہ امت کس طرف چل پڑی ہے؟ یہ ہمارا یہ منہج نہیں تھا۔ ہمارا منہج صرف اصول کے اوپر قائم تھا، وہ اصول قرآن و سنت کا نام ہے، اسی کے ساتھ ہماری روحانیت وابستہ تھی۔ ہم پتھروں کے پیچھے پڑ گئے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری امت کے پیغمبر رسول نے اس بات کی تردید کی ہے کہ پتھر تمہارا نہ بگڑی بنا سکتے ہیں، نہ تمہیں فائدہ نہ ضرر دے سکتے، لیکن آج اس طرف چل پڑے۔ یہ فلاں جناب درگاہ کی یہ انگوٹھی ہے، یہ فلاں درگاہ کی جناب عقیق ہے، یہ رمیق ہے، یہ زمرد ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔
باقاعدہ اس کے نام بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ لوگ اس سے فال نکالتے ہیں، اس کو اپنی صحت اور اپنی بیماریوں کے لیے، شفا یابی کے حصول کے لیے اس کو پہنتے ہیں۔ جب سے یہ امت نے مسنون اذکار صبح شام کے چھوڑے ہیں، قرآن سے ناطہ توڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے پیچھے ہٹے ہیں، تو اللہ نے ان کی مت ایسی ماری ہے، ایسی ان کی مت ماری ہے، بے جان چیز جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو شیطان نے اس راستے کے اوپر لگا دی، سب کچھ کرنے والا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ نے انسان کو بڑا عقل اور بڑا فہیم بنایا ہے۔ جس کو عقیدے کی دولت نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ دنیا جہان کا جو مرضی امیر ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عقیدہ، اور عقیدہ بھی اس انداز سے کہ جب تک آپ کسی مشرک کی شرک کی نفی آپ اس کنڈیشن کے اندر نہیں کرتے جو اللہ کو مطلوب ہے، آپ کا عقیدہ اس بات میں ثابت ہی نہیں ہے، بالکل بھی ثابت نہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، اتنے ہی اللہ کے بالخصوص اللہ رب العالمین کے سامنے بنائے ہوئے بتوں کے ساتھ نفرت کرنا آپ کی ذمہ داری اور لوازمات کے اندر شامل۔ جب تک آپ اتنی نفرت نہیں کریں گے، آپ کی توحید اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ صرف توحید کا اس بات انسان کو نجات قیامت کے دن نہیں دے گا، اتنی ہی شرک سے نفی ہونا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اخرجہ سبعہ۔ سیدنا انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خلا میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تھے تو آپ کہتے تھے، اللہ میں آپ کی جناب میں پناہ مانگتا ہوں خبیث مرد جنوں سے اور خبیث جن مؤنثات سے، عورتوں سے۔ نکالے اس کو سوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر امت مسلمہ کو یہ بات فرمائی ہے کہ جب آپ خلا میں جانے کا ارادہ کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ واش روم میں داخل ہو جائیں اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، نہیں۔ اذا دخل الخلاء کا مطلب کچھ صحابہ کرام نے یہ بھی مراد کیا ہے کہ جس وقت آپ داخل ہونے کا ارادہ کرتے، قضاء حاجت کے لیے آپ ارادہ فرماتے، اس وقت آپ دعا پڑھ لیتے۔ اگر بالفرض والمحال آپ دعا بھول گئے ہیں، آپ واش روم کے اندر چلے گئے ہیں، تو چلے جانے کے بعد آپ یہ دعا نہ پڑھیں، واپس آ کر پڑھ لیں۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کا معاملہ نیتوں کے اوپر قائم کرتا ہے۔ کسی بھی صورت کے اندر آپ کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ واش روم کے اندر چلے جائیں اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ خبر دی ہے کہ غلاظت والی جتنی بھی جگہ ہوتی ہیں، یہاں پر خبیث جن مذکر اور خبیث جن مؤنثات کی رہائش گاہیں ہوتی ہیں، یہ ان کی غذا اور ان کی رہائش گاہوں کے سبب یہ مسلمانوں کو نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ اگر میں یہ بات یقین کے ساتھ کہتا ہوں، جن کو جنات، سایہ وغیرہ ان قسم کے عوارضات لاحق ہوتے ہیں، اگر وہ اپنی زندگی کے اندر اس دعا کا اہتمام کر لیں، قضاء حاجت میں جانے سے قبل اگر یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے ان کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی جادو نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اثر یہ ہے کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جنات اس کے قریب بالکل نہیں آتے، کسی بھی صورت کے اندر نہیں آتے۔ یہ جنات ہمیں تنگ کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم مسنون دعاؤں کو ہم نے چھوڑ دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو خبر دی ہے، یہ خبیث مرد جن ہوں، یہ خبیث مؤنثات جن ہوں، یہ مسلمانوں کے حق میں کسی بھی صورت کے اندر نہیں۔ پیارا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھ کر، یہ دعا سکھا کر امت مسلمہ کو یہ بھی خبر دی ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت اور تعوذ کے بغیر میری زندگی بھی کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھ کے امت مسلمہ کو یہ میسج دیا ہے کہ جب تک میں اللہ رب العالمین سے تعوذ حاصل نہ کروں، میں بھی جنات اور جن سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت مسلمہ کو یہ بات بتائی ہے کہ تعوذ کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ آخری روایت، وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق علیہ۔
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الإدامة فانطلق حتى تواري عني فقضى حاجته. یہ سیدنا انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تھے، میں اور مجھ جیسا ایک غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی کا لوٹا اٹھاتا تھا اور ایک نیزہ ہوتا تھا. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے، خذ الاداوۃ، میرے لیے لوٹا لو، فانطلق، پس آپ مغیرہ بن شعبہ سے لوٹا پکڑتے، حتی تواری عنی، یہاں تک کہ آپ مجھ سے چھپ جاتے، آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے، فقضى حاجتہ، پھر جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کرتے. اس امت کے خصائص کے اندر سب سے بڑی خصوصیت شرم اور حیا کی ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا ہے، اور مغیرہ بن شعبہ اس بات کے خود عینی شاہد ہیں. مغیرہ بن شعبہ حالانکہ انصاری صحابی ہیں اور آزاد ہیں، وہ غلام نہیں ہیں، اپنے لیے اعجاز سمجھتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا ہوں. یہ فرماتے تھے کہ جنگ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع مجھے میسر آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پانی کا لوٹا لیا اور مجھ سے دور کہیں چلے گئے، کہیں دور چلے گئے، حتی تواری عنی، مجھ سے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، فقضى حاجتہ، پھر آپ نے اپنی قضاء حاجت کی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں ایسے اسباب ضرور مہیا کرنے چاہیے جن اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمیں کوئی انسان نہ دیکھے، کسی بھی صورت کے اندر نہ دیکھے، پھر ہم قضاء حاجت کریں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے اندر اتنا اہتمام کیا ہے کہ چھپ کر کرنا ہے، تو پھر باتیں کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاسٹل کے بالخصوص میرے نوجوان عزیز، میرے بیٹے، میرے بھائی، ہاسٹل کے اندر بہت ساری جہاں خرابیاں ہوتی ہیں وہاں یہ بھی ہوتے ہیں کہ وہاں ایک مجموعی سطح پر واش روم ہے، وہاں قضاء حاجت بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کا نوٹس لیا ہے، سختی سے. قضاء حاجت کے دوران جو گفتگو کرتا ہے آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینرز سکھلائے ہیں. امت مسلمہ کے خصوصیات کے اندر یہ ہے کہ آپ باسلیقہ اور باشعور امت کے افراد نظر آئیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اگر آپ اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جائیں تو اللہ کے فضل سے آپ بہت بڑے بہترین قسم کے اسکالر بن سکتے ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہی ملیں گی. بات کو ختم کرنے سے پہلے دو چیزیں آپ سمجھتے چلیں. ہم قرآن مجید کا لیکچر ہوتا ہے، یہ حدیث کا ہوتا ہے، ہم بڑی کمی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں کچھ سوال نہیں ملتے. آپ اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال لیں کہ آپ سوال کریں گے ہم اس کا جواب نہیں دیں گے، یہ بات بالکل نہیں ہے. آپ سوال نہیں کرتے، یہ ہمیں پریشانی ہے کہ آپ کی طرف سے سوال نہیں آتے. اگر کسی کا کوئی پرسنل سوال ہے وہ علیحدگی کے اندر بھی کر سکتا ہے. اگر کسی کا اجتماعی سوال ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ اجتماعی سوالات کو ہم اس کو زیادہ پروموٹ کریں تاکہ دوستوں کے اندر یہ جو ہیزیٹیشن ہے اس کو ختم کیا جائے، تاکہ سب کو یہ معلومات ملیں. ہم ایک ہفتہ کے بعد یہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کے لیے ہم جو اکٹھے ہوتے ہیں وہ اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ دین ہم سیکھیں. تو دین کے سیکھنے کا سب سے بنیادی جو ماخذ ہے وہ سوال ہے. ان سوالوں کے آپ کو انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل سے جواب ملیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن اس سلسلہ کو ہم آگے بڑھائیں گے، سوال و جواب کی نشست کو، اور یہ بہترین طریقے سے ہوں گے. آپ کھانا بھی کھا رہے ہوں گے، اگر کوئی ہمارے ساتھ سوال کرے گا تو ہم انشاءاللہ یہ مائک کے اوپر اس کو جواب دیں گے. اگر علیحدگی کے اندر کو پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے اور آپ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. آپ کبھی یہ محسوس نہ کرنا پتہ نہیں کس مزاج کے ہیں، سوال کا جواب دیتے ہیں نہیں دیتے، غصہ ہو جائیں. کبھی آپ ہمارے پاس غصہ کو نہیں دیکھیں گے کسی بھی صورت میں. اللہ کے فضل سے آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ ہمارے بہترین قسم کے مہمان ہیں. ہم انشاءاللہ الرحمن اس مجلس کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں جنت کے اندر بھی دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ الرحمن اللہ کی توفیق سے. اور اس کا سب سے بڑا بہترین قسم کا دین سیکھنے کا جو موقع ہے وہ سوال و جواب ہے. آپ سوال کریں، ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے
آپ کو جواب دیں گے۔ مجھ سے میرے بہترین میرے بڑے اسکالر ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب ہیں، شفقت صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی ہے، اللہ نے جتنی مجھے توفیق دی ہے میں اپنے حساب سے دوں گا، وہ سب ساتھی ہیں، ہم سب ان چیزوں کو لے کے چلیں گے۔ اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے آپ کو سندیں دینی ہیں، تو اس کے لیے میں امیر محترم اور پیغام انسٹیٹیوٹ بہاولپور کے مدیر سید عمر فاروق شاہ صاحب کو میں کہوں گا وہ تشریف لائیں، اور سید ملک اکرم کھوکر صاحب کو اگر وہ بھی کہیں تشریف فرمائیں تو وہ بھی تشریف لائیں، اور سندوں کو ہم امیر محترم کے ہاتھوں سے دینا چاہتے ہیں۔